الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ارشاد گرامی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے برابر معبود مانتے ہیں، اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں دوسروں کو شریک مانتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی ہے. یعنی محبت کا جو حق اللہ کا ہے وہ حق ان کو دیتے ہیں. ایسے لوگ بد نصیب بھی دنیا میں ہیں. لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ جو مومن ہیں، مشرک نہیں، موحد ہیں، کافر نہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے رکھتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ سے. اس سے اوپر محبت کا کوئی لیول نہیں، اس سے نیچے لیول ہے. اللہ سے محبت کے نیچے اور بھی محبتیں ہیں، لیکن سب سے بالا اور اعلیٰ محبت جو ہے وہ صرف اللہ کی. یہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ایک طبعی اور فطرتی اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت مشکل نہیں ہوتی، اس کی اطاعت، اس کی خدمت آسان ہوتی ہے، بلکہ اس کی اطاعت میں اس کی خدمت آسان ہی نہیں ہوتی بلکہ موجب اطمینان بھی ہوتی ہے، موجب سرور بھی ہوتی ہے. یعنی خدمت کر کے آدمی خوش بھی ہوتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے اپنے محبوب کی کوئی بات مان کر، اس کی کوئی خدمت کر کے. یہ ایک فطرتی اصول ہے، اور اس اصول کو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے بھی ہیں کہ جن سے جتنا ہمارا تعلق ہے ان کی خدمت بجا لانے میں
ہمیں کوئی کوفت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اگر وہ کسی بات کا کہیں کر لو تو ہمیں اس کے کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے ہم سے اپنی خدمت لی، الٹا اس کا شکریہ بھی ادا کرتے جناب، ان کا شکریہ، ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ حالانکہ یہ نیچے کے لیول کی محبتیں ہیں، استاد کہہ دے، پیر کہہ دے، باپ کہہ دے، جی آفیسر کہہ دے کہ میرا یہ کام کر لو، تو مشکل کام کو بھی کرنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ دنیا کی یہ جو گاڑی چل رہی ہے، اس کا انجن محبت ہی ہے۔ یعنی ہم جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں صبح سے شام تک لگے ہوئے کام میں، جی صبح اندھیر میں اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کبھی رات بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات کو جاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے، جی اور کبھی مشکل ترین اور مشقت ترین کام بھی کرتے ہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کے جانا ہو ڈیوٹی پہ تو جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کون سی چیز محرک ہے، کون سی چیز ابھارتی ہے؟ کچھ ان حضرات کی، ان اشخاص کی محبت جو اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی ہے۔ ایک شخص اپنی پیٹھ پہ بوجھ لاد کے جاتا ہے اس لیے کہ کچھ پیسے ملیں گے، کیا کرے گا؟ کہا بیوی بچوں کو کھلاؤں گا۔ تو بیوی بچوں کی محبت اسے آدھی رات کو جاگنے پہ مجبور کرتی ہے، محنت کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ماں باپ کی محبت ان کو مشکل سے مشکل کام انجام دینے پہ مجبور کرتی ہے کہ کچھ کماؤں گا، ان کو کھلاؤں گا، یہ خوش ہوں گے۔ تو محرک کیا بات ہے؟ محبت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس سے جس قدر محبت ہوگی اس کی بات ماننی اتنی آسان ہی نہیں، موجب تسکین بھی ہوگی، اس سے سکون بھی ملے گا، خوشی بھی حاصل ہوگی۔ تو جب یہ ایک اصول ہے تو پھر یہ اصول اس طرف کیوں نہیں آتا کہ جس کی سب سے زیادہ محبت ہے اور جزء ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، تو آخر اس کی اطاعت پہ یہ فرحت اور سرور کیوں نہیں ہوتا، اور یہ سستی اور کاہلی کیوں ہوتی ہے؟ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار فجر کے وقت بستر سے کیوں نہیں اٹھنے دیتی؟ جبکہ ڈیوٹی کا ٹائم ہو تو الارم لگا کے سوتے ہیں، اتنے بجے کام پہ پہنچنا ہے، نہیں پہنچیں گے فائر ہو جائیں گے، جی بیوی بچے کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے؟ اس لیے گرمی ہے یا سردی ہے، جی دکھ ہے یا تکلیف ہے، لیکن بہرحال جس وقت بھی جانا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں کیوں سستی ہے؟ یا اذان ہو رہی ہے، تندرست ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اس پکار پہ لبیک نہیں کہتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان باللہ کے اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، جیسے شاعر نے بتایا، سب سے زیادہ۔ بس جب کم تر محبت کا معاملہ یہ ہے تو برتر محبت کا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اگر دل میں اللہ سے محبت ہی نہیں تو سمجھے ایمان ہی نہیں۔ آپ بے شک کلمہ پڑھتے رہیں، اور اگر محبت ہے کم درجے کی ہے تو ایمان بھی چھوٹے لیول کا ہوگا، اور سب سے ہائی درجے کی ہے تو ایمان بھی بالکل کامل ہوگا۔ اب محبتیں دو طرح ہوتی ہیں، ایک وہ
جو اللہ نے خود ہی ہماری فطرت میں ودیت رکھی ہیں، ہمارے دل میں خود ہی کسی چیز کی محبت پیدا کی ہے، ہم نے اس کے پیدا کرنے میں کوئی محنت اور کوشش نہیں کی۔ اس محبت کا نام ہے فطری محبت، جبلت کی محبت، قدرتی محبت، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت۔ تو ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، مال کی محبت، مکان کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، زندگی سے محبت، یہ ساری چیزیں اللہ نے خود دل میں پیدا کی ہیں، اور ان کو دل میں ڈالنے کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پیدا ہے۔ لیکن محبت کی دوسری قسم ہے عقلی محبت۔ عقلی محبت، عقلی محبت وہ ہے جو پہلے سے پیدا نہیں، پہلے سے موجود نہیں، اس کو لانا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، دل میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے یوں ہی اس کو اٹھا کر ڈال نہیں دیا، بلکہ اس کو ڈالنا پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے اسباب اللہ نے پیدا کیے، اسباب پیدا کیے کہ جب بھی وہ سبب کہیں موجود ہوگا تو اس کی محبت اس سبب کے تھرو دل میں آ جائے گی۔ تو اسباب سے جو محبت آتی ہے وہ عقلی، اور جو اللہ نے پیدا کی وہ فطری۔ اب اللہ سے جو محبت ہے، رسول اللہ سے جو محبت ہے، اسلام سے جو محبت ہے، قرآن سے جو محبت ہے، بیت اللہ سے جو محبت ہے، شعائر اللہ سے جو محبت ہے، یہ عقلی محبتیں ہیں، فطری نہیں، پہلے سے موجود نہیں ہیں۔ ان کو دل میں لانا پڑتا ہے، بڑھانا پڑتا ہے۔ تو محبت کے یوں کئی اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ محبت آتی ہے، لیکن اس میں چار بڑے اسباب ہیں، چار بڑے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی جب باہر موجود ہوگا تو محبت دل میں آ جائے گی، اس سبب کے تھرو آ جائے گی۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے احسان، ایک سبب ہے کمالات، ایک سبب ہے جمالیات، جمال، حسن، اور ایک سبب ہے معیت، ساتھ رہنا۔ تو پہلا سبب کیا ہے؟ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی حسن سلوک، کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی، ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جب کسی انسان کے ساتھ کہیں نیکی اور بھلائی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو محسن کی محبت دل میں آ جاتی ہے، احسان کے ذریعے سے محبت دل میں آ جاتی ہے۔ کوئی کسی کا چھوٹا موٹا کام کر لے تو قدرتی بات ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ آدمی لاکھ انکار بھی کرے لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اپنے محسن کی محبت ضرور آ جاتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو دیکھیے، اگرچہ ماں باپ کی محبت فطری ہے لیکن اس میں احسان بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ احسان کہ ہم ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، ہماری تخلیق کا بھی باعث ہے، اور بچپنے سے لے کر ہوشیاری کے زمانے تک وہ ہم سے احسان کرتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ چونکہ احسان ان کا ہے تو سب سے زیادہ محبت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اور دنیا میں دیکھیے، کوئی آدمی چھوٹا موٹا کام ہمارا بنا دے،
کوئی پیسے دے دے، کوئی کپڑا دے دے، کوئی کھانا دے دے، کوئی اور کام کر دے، تو ضرور اس کی محبت ہم دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ محسن جب احسان کرتا ہے تو جس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آزمائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات اور ماورائے کائنات کل 3 چیزیں ہیں، یعنی یہ چیزیں تو کروڑہا ہیں لیکن سب کو ملائیں تو 3 چیزیں ہیں، 2 کائنات میں اور ایک ماورائے کائنات، 3۔ ماورائے کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کائنات میں 2 چیزیں ہیں، ایک حضرت انسان ہے اور ایک انسان کے علاوہ باقی کائنات۔ 2 چیزیں کہتے ہیں، ایک انسان ہے اور ایک انسان کے علاوہ ہر چیز۔ ہر چیز میں آسمان بھی ہیں، جنتیں بھی ہیں، دوزخ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور نہ معلوم کتنی حیوانات کی قسمیں ہیں، خشکی پر، سمندر میں، یعنی جو چیز بھی ہے، ایک ذرے سے لے کر 7ویں آسمان تک کی ساری چیزیں، یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جناب انسان ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ انعام دینے والے ہیں، انسان انعام لینے والا ہے، اور باقی کل کائنات انعام ہے، باقی ساری کائنات انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی گن کے بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم اللیل والنہار وغیرہ، لیکن پھر ایک جگہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اے انسانوں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب تمہارے کام کے لیے ہے، سب اللہ کی طرف سے تمہارے کام کے لیے۔ تو ساری کائنات کیا ہوئی؟ اللہ کا انعام، اور انعام لینے والا انسان۔ تو جب یہ بات ہے کہ اللہ نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، تو جو ہمارے اور محسن ہیں وہ بھی تو کائنات کا حصہ ہے، وہ بھی تو کائنات کا حصہ ہے، تو ان کے تھرو جو انعام احسان ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا منعم اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمارے لیے بنائی اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، لین دین ان کے ساتھ ہوتا ہے، دوستوں سے کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عزیزوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے وغیرہ، تو ٹھیک یہ بھی ہمارے محسن ہیں کہ جن سے احسان ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جن کا احسان ہم اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور ان کا شکریہ بھی واجب ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی نعمت ہمیں ملے اس ذریعے کا شکر بھی واجب ہے، کیونکہ حکم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جن کے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھ کے لیتا ہے، تو وہ
اس اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جس کے ہاتھوں سے لیتا نظر نہیں آتا. یعنی جو آنکھوں سے دیکھ کے کسی کے انعام کا احسان کا شکریہ نہیں ادا کرتا، تو جس کے انعام لیتے ہوئے اور اس کو دیتے ہوئے دیکھ نہیں رہا تو اس کو کہاں شکر ادا کرے گا. تو بندوں کا شکر ہی انسان کو اللہ کا شکر گزار بناتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا منعم اور محسن جو میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ چاہت کس نے پیدا کی ہے جو میرے ساتھ احسان کرے. اس کے دل کو مائل کس نے کیا ہے، اس کے دل میں رحمت اور شفقت کے جذبات میرے بارے میں کس نے پیدا کیے ہیں. اس لیے کہ وہ اگر اس کے دل کو مائل نہ کرتا، وہ اس کو رحیم و شفیق نہ بناتا، تو کیا مجال تھی کہ یہ میرے ساتھ کوئی احسان کرتا. تو اس لیے جب بھی کسی کے ذریعے سے احسان ہو، فوراً دیکھے کہ اس کو میرا محسن کس نے بنایا، اس کے دل میں احسان کے جذبات کس نے پیدا کیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو تم چاہتے ہو، اللہ نہ چاہے تو تمہارے دل میں بھی چاہت پیدا نہیں ہوگی. تو اللہ نہ دلانا چاہے تو کوئی ہمیں کچھ بھی نہ دے، پر یہ اللہ ہی دلانا چاہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سارے لوگ مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں پر اللہ نہ پہنچانا چاہے تو سارے انسان مل کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، سارے مل کے رکاوٹ کھڑا کریں تو وہ نہیں روک سکتے اور وہ چیز پہنچ کے اس کو رہے گی. تو اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا کوئی محسن ہے، یا جیسے کہ حاکم وقت ہے فرض کر کے، اس کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وہ کسی سے خوش ہو کر اس کے بارے میں کچھ تحریر لکھتا ہے کہ میری طرف سے اس کو یہ گفٹ کر دو، اتنی زمین گفٹ کر دو، فلاں مکان کر دو، فلاں چیز کر دو. اور وہ کہتا ہے یہ لکھ کر اس کے نام پہ کر دو، ٹھیک. یا اپنے ہاتھ سے ہی وہ لکھ لیتا ہے. تو لکھتا کون ہے؟ قلم. لکھتا کون ہے؟ قلم. لکھ دیا کہ اس کو اتنی زمین، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ فلاں فلاں، لکھتا قلم ہے. اب اگر یہ شخص کہے کہ یہ تحریر قلم نے لکھی ہے، قلم کا شکریہ ادا کرے، قلم کو دعائیں دے تجھے سلامت رکھے اللہ، تیرا بھلا ہو اے قلم، تو ایک درجے میں ٹھیک ہے. قلم ایک ذریعہ تھا لکھنے کا، لیکن اصل شکر وہ کس کا ادا کرے گا؟ قلم چلانے والے کا. کیونکہ قلم خود نہیں چلتا، اس کو کوئی چلاتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کائنات قلم ہے، چلانے والا کون ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ تو اس لیے شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ. تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اس ذریعے کا بھی کرے جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انعامات احسانات کیے. تو خیر عرض یہ کرنا تھا کہ دل میں محبت لانے، جو پہلے سے نہیں لانے کا ایک سبب کیا ہے؟ احسان. اور سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ. تو جب بھی کسی کے ذریعے سے احسان ہوتا دیکھیں، فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف موڑ لیں. وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. دوسرا سبب جس کے ذریعے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے کمال. کمال تو جانتے ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی بہتری. تو
تو کمال بھی ایک سبب ایسا ہے کہ جب کمال کا کسی میں ظہور ہوتا ہے تو صاحب کمال کی محبت دل میں آ جاتی ہے. جب کمال کا ظہور ہوتا ہے تو کمال والے کی محبت دل میں آ جاتی ہے صاحب کمال کی. یہ بھی ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنایا ہے. آپ دیکھیں کمالات کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک کمال کہتے ہیں بہادری کا. بہادر ہونا بھی ایک کمال ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی فن میں ماہر ہونا بھی ایک کمال ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کھلاڑی لوگ جو کھیلتے ہیں اور ٹیمیں آپس میں جو کھیلتی ہیں تو کیا کھیل ہے، تھوڑی دیر کا کھیل ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ہار جیت کو ایک کمال سمجھا گیا ہے کہ جو ٹیم غالب آ جائے، جیت جائے، تو اس کی واہ واہ ہونے لگتی ہے، ان کو شاباشیاں ملتی ہیں، اور قدرتی طور پہ تماشائیوں کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے. واہ جی واہ، کتنی ماہر تھی اپنے کھیل میں، دیکھو دوسرے کو ہرا دیا. انعامات بھی دیتے ہیں، اور جن کا جتنا اس ٹیم سے لگاؤ ہوگا اتنی پہ دیکھنا ان کھلاڑیوں کو کندھوں پہ بھی بٹھاتے ہیں، پھولوں کے ہار بھی ڈالتے ہیں. نمبر میں کیا کچھ تماشا ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک فن میں مہارت بھی ایک کمال ہے. حالانکہ ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، ہمارے ساتھ ان کا کیا لینا دینا ہے، قدرتی ایک جذبہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیے الیکشن میں ہر امیدوار کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں اور اس کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں بد نصیبی یہ ہے کہ ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں. اور جب ان کا من پسند امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھائیں گے، جی ہاتھ ڈالیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے کہ اس کو بھی ایک کمال سمجھا گیا ہے کہ دیکھو جی یہ صاحب جیت گئے. دو پہلوان جب کشتی لڑتے ہیں تو جیتنے والے کو باکمال سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی آؤ بھگت ہوتی ہے. یہاں تک کہ انسانوں سے ہٹ کر ہار جیت کے میدان میں جیتنے والے جانوروں سے بھی قدرتی پیار ہو جاتا ہے. کتے لڑانے والے، مرغے لڑانے والے، بٹھیر لڑانے والے، آپ کو پتا ہے اگر یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں جانوروں کو لڑانا، ٹھیک ہے نا، لیکن بات کرتے ہیں لوگ. اور پھر جیتنے والا بٹیر ہو، مرغا ہو، کتا ہو، جو بھی جانور ہو، دیکھیے اس کے ساتھ، اس لیے کہ جیتنا ایک کمال سمجھا گیا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے آج کے دور میں سائنسدان جو نئے نئے اکتشافات کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اور ان ایجادات سے اللہ کی مخلوق کو بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں، جہاں نقصانات ہیں فوائد بھی ہیں. کہ آج کی دنیا میں جتنی رونق ہے، چہل پہل ہے، سہولتیں ہیں، یہ سائنسی کی مرہون منت ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک درجے میں یہ لوگ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ سہولیات مہیا کی، اور ان کی قدرتی طور پہ دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جی فلاں صاحب نے جہاز ایجاد کیا، فلاں جی انجن ایجاد کیا، فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی. ٹھیک ہے، یہ کمال ہے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان باکمال شخصیات میں یہ کمال پیدا کس نے کیا ہے؟ بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نظر ان تک جا کے رک جاتی ہے، ان کے کمال تک رک جاتی ہے، آگے نظر نہیں بڑھاتے کہ ان میں یہ کمال پیدا کس نے کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا وہ خود کتنا باکمال ہوگا، خود کتنا بڑا باکمال ہوگا. اس کو چھوڑیے، مادیات سے ہٹیے، روحانیات کی طرف آئیں، علمی دنیا کی طرف آئیں. جو ہم میں زیادہ صاحب علم ہوتا ہے ایک مسلمان، یا صاحب عمل ہوتا ہے ایک مسلمان کی اس سے محبت ہو جاتی ہے.
یعنی کتنی علمی اور عملی شخصیات ہیں جن کو ہم نے دیکھا تک نہیں، صدیوں پہلے گزرے ہیں، ہم صرف ان کے نام کو جانتے ہیں، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو ان کی علمیت، ان کی روحانیت، ان کے زور، ان کے تقویٰ کا جب ذکر سامنے آتا ہے تو ہمارے دل جھک جاتے ہیں احترام سے، اور ہماری زبانوں پہ بے ساختہ ان کے لیے دعائیہ کلمات آتے ہیں۔ انبیاء کرام کا نام آتے تو ہم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ کسی نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دنیا میں سب سے بڑا کمال کمال نبوت ہے۔ نبوت سے بڑا کمال کوئی نہیں، یہ اللہ کی نمائندگی ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ تو سب سے زیادہ قابل احترام ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء کرام، ان کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیہم التسلیمات، علیہم الصلوات۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت میں بسر کی، اللہ سے محبت میں بسر کی، تو جب ان کا نام آتا ہے تو بے احترام کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے جی، اور شیخ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت فرید الدین گل شکر رحمہ اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے حضرات کو؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتا ہے، تاریخ سے معلوم ہے، تسلسل سے معلوم ہے کہ یہ باخدا بزرگ تھے، صالحین تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی طریقے سے علمی شخصیات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری جی، اور اسی طریقے سے دیگر اصحاب علم، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ تو جب ان کا نام آتا ہے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دل احترام سے جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی میں علمی کمال ہے، کسی میں عملی کمال ہے۔ سلاطین اسلام، مسلمان حکمران تو نیک و بد، اچھے برے ہر طبقہ میں رہے، اس لیے کہ یہ دنیا مجموعہ ازداد ہے، اس میں مخالف قوتوں کا ٹکراؤ رہتا ہے، نیکی بدی، یہ رحمان اور شیطان کا مقابلہ شروع سے چلا ہے۔ اس لیے ہر طبقہ انسان میں بھی اچھے برے لوگ، اصلی اور نقلی لوگ رہے ہیں۔ اصلی نبوت کے ساتھ نقلی نبوتیں بھی چلی کہ نہیں؟ اور چل بھی رہی ہیں، لیکن اصلی نبوت اصلی ہے اور نقلی نقلی ہے۔ اگر اصلی نبوت کے ساتھ نقلی نبوت ہے تو اصلی خدا کے ساتھ نقلی خدا بھی تو لوگوں نے بنا رکھے جی۔ تو اسی طریقے سے آپ چلیں تو اصلی اولیاء اللہ کے روپ میں نقلی بھی ہیں، جنہوں نے صرف دنیا کے لیے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ایسے بھی تو ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، عام لوگ جو اصلی نقلی کی پہچان نہیں رکھتے، ان کی نظر میں تو کاسہ گدائی ہی ولایت کی علامت ہے۔ کہتے ہیں کہ لمبے بال ہوں، لمبی زلفیں ہوں، لمبی کھونڈی ہو، کاسہ گدائی ہو، مسلمان اسی کو ولی جانتے ہیں، اس لیے ان کو پہچان نہیں۔ اس لیے اصلی نبوت کا پتہ نہیں تو نقلی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اصلی ولی کا پتہ نہیں تو نقلی کے پیچھے چل جاتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے علماء میں بھی اصلی بھی ہیں نقلی بھی ہیں، اصلی بھی نقلی بھی، اور اسی طریقے سے شہداء میں اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے، یعنی ہر طبقے میں تو نیکی بدی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سلاطین، بادشاہ، حکمران بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں منصف بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور اللہ سے دور بھی ہیں۔ تو خیر ہمارے بر صغیر میں اس قسم کے حکمران سلاطین گزرے ہیں جو اللہ والے بھی تھے اور حاکم وقت بھی تھے، وقت کے بادشاہ اور سلطان بھی تھے، جن میں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا نام نامی بھی آتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بیک وقت ہرات سے آسام تک، برما تک، افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور برما تک جن کی سلطنت تھی، اتنے بڑے ایریے کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولی بھی تھے۔ ولایت یہ کہ فرض نمازیں اور سنت مؤکدہ تو کجا، جس سے بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد۔ یہ شاید آج آپ کو ایسا ولی بھی کوئی نہیں ملے گا جس سے تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بڑا مشکل کام، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ راز کی بات تھی، میں نے کبھی کھولی نہیں، اس میں اپنی نیکی کا پرچار ہوتا ہے، میں اپنی نیکی کا پرچار کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن انہوں نے جب شاہی مسجد لاہور کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، ان کی بڑائی مسجد ہے، تو انہوں نے اپنے وقت کے تمام اہل علم اور اہل تقوی لوگوں کو بلایا کہ اس تقریب میں سنگ بنیاد کا پتھر رکھا جائے۔ جب اس وقت کے تمام اہل علم اور اہل تقوی، اہل صلاح اکٹھے ہوئے تو سلطان نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ اس مسجد کا پہلا پتھر وہ رکھے کہ جس سے زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ تو کوئی اس مجمع میں ایسا ہے بزرگ اللہ والا تو وہ آگے آئے اور یہ پتھر رکھے۔ یہ کڑی شرط جب سنی تو کسی کی ہمت نہ ہوئی آگے آنے میں، حالانکہ بڑے بڑے ولی موجود تھے، اس زمانے کے ولی بھی موجود تھے اور علماء بھی موجود تھے بڑے، لیکن جب یہ شرط سنی تو کسی کو ہمت، کافی دیر تک سناٹا چھایا رہا، خاموشی رہی، تو پھر سلطان خود آیا اور پتھر اٹھا کے رکھا اور اس نے کہا افسوس جس چیز کو میں نے آج تک راز رکھا، سربستہ راز رکھا، اس کا اظہار کرنا مجبوراً ہوا، میں نے غلطی سے ایسی شرط لگا لی کہ افسوس اس مجمع میں اس شرط پہ کوئی دوسرا پورا نہیں اتر رہا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی بالغ ہونے کے بعد میرے تہجد کی بھی قضا نہیں ہوئی، اس لیے یہ خطرہ میں ہی رکھتا ہوں۔ سلطان بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، ایسا عالم جو آج شاید دنیا میں ایسا کوئی عالم نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ 12,000 احادیث سند کے ساتھ انہیں حفظ تھی، قرآن کا حافظ تو خیر تھا، عالم بھی تھا، یعنی یہ محدثین کی بات تھی جنہیں لاکھوں حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہوتی تھیں، ایک سلطان کو 12,000 حدیثیں اس کو یاد تھی۔ اور اس کے تقوی کا عالم یہ کہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ہونے کے باوجود حکومت سے تنخواہ نہیں لی، ظاہر اتنا تنخواہ نہیں لی، تو گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ کہتے ہیں اس زمانے میں پریس نہیں تھا،
جو بھی تحریر لکھی جاتی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جتنی کتابیں تھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی بس پریس میں. تو ان کا شغل تھا یہ قرآن مجید لکھتے تھے اور بڑے خوبصورت لفظوں میں لکھتے تھے. تو قرآن مجید لکھ کر اس کو بازار میں ہدیہ کر دیتے تھے. دیکھیے قرآن کی تلاوت پہ لینا حرام ہے، لیکن کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف کو بیچنا جائز ہے. کاغذ پہ حروف لکھ کر اس کو قیمتاً دینا یہ جائز ہے، لیکن قرآن پڑھ کے اس کا معاوضہ لینا یہ جائز نہیں. تو وہ قرآن لکھتے تھے اور بازار میں، ایک قرآن لکھنے میں کتنا ٹائم بھی لگتا ہوگا، پھر بازار میں جاتا بکتا تھا اور وہی ان کا خرچہ ہوتا تھا ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ ٹوپیاں بناتے تھے ہاتھ سے خود اور ان کو بھی بیچتے تھے. تو ٹوپیوں سے اور قرآن مجید کی فروخت سے جو رقم ملتی وہ ان کے اخراجات پہ لگتی تھی. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ قرآن مجید کی فروخت سے 500 روپے میرے پاس بچتے ہیں جو ابھی تک خرچ نہیں ہوئے، یہ میرے مرنے کے بعد فقیروں پہ صدقہ کر دینا اور میرا کفن ان پیسوں سے نہیں لینا. اگرچہ جائز ہے لیکن نہیں لینا. اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرا قرآن تو نے بیچ کے کفن پہنا تو میں کیا جواب دوں؟ یعنی فتوے کے لحاظ سے، مسئلے کے لحاظ سے تو یہ خرید و فروخت جائز ہے، لیکن کہ بس مجھے شرم آتی ہے. اس لیے ٹوپیوں کے بیچنے سے جو پیسے بچے ہیں وہ اگرچہ کم ہیں اور اس سے معمولی قسم کا کفن آئے گا، انہی پیسوں سے میرا کفن لینا. کیا آپ نے تاریخ میں ایسے سلطان کا کبھی ذکر سنا ہے؟ سنا ہوگا آپ نے. تو یہ کتنا باکمال بادشاہ تھا، بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، حافظ القرآن حافظ الحدیث بھی تھا، زاہد بھی تھا، جی تہجد گزار بھی تھا، ولی بھی تھا. تو آج جو ان کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جب ان کا نام سنتے ہیں تو ان کی محبت دل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور رحمہ اللہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آخر اکبر بھی تو ان کے دادوں میں سے گزرا ہے جس نے دین اسلام کو بگاڑا، اور یہ ان کی اولاد میں سے اتنا دیندار غیاث الدین بلبل ہیں، علاء الدین خلجی ہیں. یہ چند ایک ایسے حکمران ہیں جو حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے منصف مزاج بھی تھے، نیک اور عادل بھی تھے. اس لیے ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی اس کمال کی وجہ سے ہماری گردنیں جھک جاتی، ہمارے زبانوں پہ دعائیہ کلمات آتے ہیں. لیکن ان باکمال شخصیتوں میں کمال پیدا کس نے کیا؟ اللہ. اس لیے وہ خود کتنا کمال والا ہوگا جس نے اتنی باکمال شخصیتیں پیدا کی، وہ خود کتنے کمال والا ہوگا. تو کبھی اس کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے. تیسری چیز حسن و جمال ہے کہ ہر حسین چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے. جب آپ جمال کو دیکھیں گے، حسین چیز کو دیکھیں گے، قدرتی طور پہ اس کی محبت دل میں آ جائے گی. یہ سبب ہے محبت کے آنے کا. دنیا میں انسانوں میں بھی کئی باجمال شخصیات ہیں، ہوئی ہیں. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا جمال دیا تھا کہ کہتے ہیں آدھا جمال ان کو ملا ہے، آدھا اوروں کو. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تو خیر ناقابل تقسیم ہے، اس کو ہٹا دے، اس کو الگ کر دے. ان کے علاوہ جن باجمال شخصیات کو جمال ملا، آدھا یوسف کو ملا، آدھا باقی کو ملا. حضور علیہ السلام کا جمال الگ ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے. وہ تو حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے.
وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، ان کا تو مقام عالی کیا کہنا جی۔ خیر، جمال، خوبصورتی، پھر اللہ کی اور مخلوق میں خوبصورتی دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر ارضی مخلوق میں آئیں، پھولوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، ذروں کو دیکھیں، ہر چیز میں جمال ہے۔ تو یہ جمال پیدا کس نے کیا؟ تو وہ خود کتنے بڑے باجمال ہوں گے۔ جو اس جمال کے خالق ہیں وہ خود کتنے حسین ہوں گے۔ شیخ صالح علیہ الرحمہ نے ایک شعر کہا ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، دیکھیے بات خواب کی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بات خواب کی ہے، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا، کہا سعدی کیا گزری مرنے کے بعد، کہنے لگے ناؤ ڈوب رہی تھی، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے فاضل آدمی، کہا میری ناؤ بھی ہچکولوں میں تھی، لیکن بس میرے کہے ہوئے ایک شعر پہ اللہ نے نجات کا فیصلہ دے دیا، ایک شعر ایسا پسند آیا کہ کہا چلو اس کو بخش دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ انعام ہے، ایک قانون ہے، قانون یہ ہے کہ پورا پرچہ حل کرو گے تو پاس ہوگے، غلطی معاف نہیں، اور کبھی انعام ہوتا ہے کہ یہ طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا، یہ بڑا نیک اتوار تھا، بڑا اچھا تھا، چلو اس غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ممتحن کی بات ہے، کسی کی غلطی کو چھوڑ دے یا قانونی طور پہ ہر غلطی پہ گرفت کرے۔ تو قانون تو یہ کہ صحیفہ عمل سیدھا صاف لاؤ گے اور عمل تولیں گے، جس کا پلڑا وزنی ہوگا اس کی نجات کا فیصلہ ہوگا، یہ قانون ہے۔ لیکن انعام یہ ہے کہ اللہ کسی ایک نیکی پہ بھی فیصلہ دے، جیسے کہ وہ حدیث میں کہ کسی خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا جی، تو اللہ نے اسی پہ فیصلہ دے دیا۔ تو یہ انعام ہے، پر یہ انعام ہے کا کیا؟ کا میں نے ایک شعر کہا تھا، پتے پتے سے، فارسی میں ہے، برگ گلستان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ برگ درختان سبز یعنی درختوں کے یہ سبز پتے جو ہے نا، ایک ہوشیار اور عقل مند آدمی کی نظر میں ایک ایک پتا اللہ کی معرفت کے لیے ایک دفتر سے، لائبریری سے کم نہیں، ایک پتا ایک دفتر سے کم نہیں۔ اگر کوئی توجہ سے ایک پتے کو توڑ کر یا لگے ہوئے پتے کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کی معرفت یہاں سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کی سبزی کو دیکھیے، سبز، اس کی کاٹ چھانٹ کو دیکھیے، اس میں بنی ہوئی رگوں کو دیکھیے، اور بعد میں بو بھی بھری ہوتی ہے، اس کو دیکھیے، تو ایک پتے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ علامہ اقبال بھی توجہ دلاتے ہیں، پتے پتے سے آیا ہے طرز تحریر ازل، پتے پتے سے آیا ہے طرز تحریر ازل، لال ازاروں میں نظر کر اور کوہساروں کو دیکھ، کہ ایک ایک پتے سے اللہ کی قدرت کی تحریر ظاہر ہوتی ہے۔ گلستان میں جا کر دیکھ، پھولوں میں جا کر دیکھ، یا پہاڑوں کے ذرات میں جا کر دیکھ، تو وہاں ذرے بتائیں گے، یہاں پتے بتائیں گے کہ ہمارا خالق کتنا حسین و جمیل۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال ایسا ہے کہ کوئی آنکھ اس کے جمال پہ ٹک نہیں سکتی۔ تو جب جمال ذریعہ محبت ہے تو کبھی سوچنا چاہیے کہ اس جمال کو پیدا کرنے والا خود کتنا جمیل ہوگا۔ رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہیں، لیکن حسین نہیں کہا، حسین نہیں کہا، حسین اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا۔ یہ
مادی حسن کے لیے بولا جاتا ہے، اور جمال یہ اس سے ہائی پیمانے کا لفظ ہے۔ اللہ کی شان جمال ہے، حسن نہیں، حسن فانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، اللہ یحب الجمال، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرے ہیں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال چوتھی چیز معیت ہے کہ جس کے ساتھ آدمی زیادہ رہتا ہے نا تو اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دوری ہو جاتی ہے تو قریب والوں کے رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، محبتیں کٹ جاتی ہیں۔ جب دیر تک ملاقات نہیں ہوتی نا تو دوستیاں بھی اور رشتہ داریوں میں بھی محبت شروع، اور اگر دور کا آدمی، اجنبی آدمی ساتھ رہنے لگے تو ساتھ رہنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ رہا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو سب سے زیادہ ساتھ کون ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اللہ کے علم سے غائب ہو جاؤ، کوئی جگہ نہیں۔ اپنے اللہ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اتنی معیت ہو کہ ہر لمحے اس کے ساتھ ہیں تو پھر اس سے محبت کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ میں ایک وجہ نہیں، چاروں وجہ ہیں۔ اگر ایک وجہ بھی ہو تو محبت ہوتی، یہاں تو چاروں، محسن بھی وہی، با کمال بھی وہی، با جمال بھی وہی، اور ساتھ بھی وہی۔ جب چاروں چیزیں اس میں ہیں تو پھر کیوں اس سے محبت نہ ہو؟ صرف کمی کس بات کی ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ سوچا نہیں۔ تو بزرگان دین مراقبہ تعلیم فرماتے ہیں کہ مراقبہ کہتے ہیں ذرا تھوڑی سے دیر گردن جھکا کے سارے خیالات کو ہٹا کر اللہ کا تصور دل میں جمانا، یہ مراقبہ ہے۔ اگر ہم روزانہ کم سے کم رات کو سونے سے پہلے بیڈ پہ جا کر 5-10 منٹ مراقبہ کر لے، اس کو مراقبہ احسانی کہتے ہیں۔ مراقبہ احسانی یعنی یہ سوچیں کہ میں انسان ہوں، سارے جسم کے اجزاء اللہ نے سلامت مجھے دیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ وہ چاہتا تو مجھے کتا بھی بنا سکتا تھا، مجھے جنگل کا درندہ بھی بنا سکتا تھا، مجھے کوئی دریائی جانور بھی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا تو مجھے کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اور پھر انسانوں میں سلیم الاعضاء، سارے اعضاء سلامت دیے، یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں دیا، آنکھ نہیں دی، کان نہیں دیا، ٹانگ نہیں دی، ایسے بھی تو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ پھر مجھے مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان بنا کر اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس مالک کا۔ اگر ہم کچھ دن بھی بیڈ پہ جا کر سونے سے پہلے تھوڑا سا یہ تصور کریں تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور غالب ہو جائے گی۔ ہم جتنا بڑھائیں گے تو غالب ہو جائے گی، اور جب اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی تو نہ پھر نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، اور نہ کوئی اور غلط کام کریں گے اس لیے کہ ہمارا محسن ناراض ہو جائے گا۔ کوئی گناہ نہیں کرے، گناہ ہوگا وہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہو گیا فوراً توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گی، ہمیں پھر اس میں راحت آئے گی، سکون آئے گا، چین آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
لوگوں باخبر ہو جاؤ، تم نے سکون قلب کے لیے ہزاروں چیز بنا رکھی ہیں، لیکن سکون قلب کا ایک ہی نسخہ ہے اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو بس آج یہی عرض کرنا تھا کہ سب سے محبوب کون ہے؟ اللہ۔ اب اگلے جمعے دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب کون ہے کہہ دیجیے، اس کا ذکر اگلے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ